بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی الحمدللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا اور تم قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وما اور جو کچھ تقدمو تم آگے بھیجو، یعنی تمہارے ہاتھ اپنے آگے بھیجیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو اپنے کل کے لیے بھیجو، یعنی اپنے آخرت کے جہان کے لیے بھیجو۔ لِأَنفُسِكُم بس وہ پھر تمہاری ہی جانوں کے لیے ہے، من خیرن بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس چیز بس اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور جو بھلائی تم اپنے لیے اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے تم آگے بھیج رکھو گے، یعنی جو تم بھیجتے رہو گے اس کو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں پالو گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَقَالُوا اور کہا انہوں نے، لن ہرگز نہیں، يَدْخُلَ الْجَنَّةَ داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من جو کانا ہو ہودن یہودی او نصارہ یا پھر عیسائی، دل کا یہ امانیہم ان کی آرزویں ہیں، یعنی ان کی خود کی من گھڑت باتیں ہیں، جیسے ہم کسی چیز کی آرزو کر لیں گے اس طرح کی بات بول رہے ہیں۔ قل فرما دیجئے، ماتو حقل فرما دیجئے، ہاتو تو تم لے آؤ، لاؤ تم، برہانکم کوئی دلیل، یعنی اس چیز کی جو تم اپنی آرزویں کر رہے ہو، انہیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ آرزویں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی کوئی دلیل لا کے دکھا دو ہمیں اگر تم سچے ہو۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا بلکہ، من جو اسلم سلامتی کے ساتھ سونپتے، وجہہ منہ اپنا، یعنی جو شخص مطلب نا سلامتی کے ساتھ جھکا دے اللہ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بلا بلکہ، من جو شخص اسلم مطلب تسلیم کر لے، وجہہ منہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن احسان کرنے والے ہیں یا پھر نیکیاں کرنے والے ہیں، فلہ بس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے اپنی، یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود
على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليہود، اور کہا یہودیوں نے، لیسا نہیں، نصارا عیسائی، علی پر شین کسی چیز پر، یعنی پھر یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، وقالت النصارا، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود، یہود کسی دین پر نہیں، علی پر شین کسی چیز پر، کسی چیز سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ کسی دین پر نہیں ہے، اور وہ یتلون پڑھتے ہیں کتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو ایمان نہیں لاتے تھے، مثل قولہم اسی بات کے مثل کہا تھا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہوں نے بھی اسی بات کے مثل کہا جیسے یہ یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے، فاللہ بس اللہ یحکم حکم دیتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بس فیصلہ فرما دے گا، یعنی حکم کر دے گا، فیصلہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کے درمیان، فیما بیچ ان کے کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کے، یعنی اس چیز کے دوران جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن، اور کون ہے، ازلم، کون، اس سے زیادہ کون، یعنی یہاں سوال ہو رہا ہے کہ ومن، اور کون شخص، ازلم ظالم ہے، اس سے زیادہ، ممن اس شخص سے منع جو کہ منع کرے، مساجد اللہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، این یذکر یہ کہ وہ ذکر کیا جائے فیہ اس میں، فی اسمہ یعنی اس کا نام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے اور وہ اس چیز سے منع کرے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، وسعہ اور کوشش کرتا رہے، فی خرابیہا اس میں خرابیاں ڈالنے کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، نہیں کانا تھے لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، ومن اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کر دیں اور اس کے درمیان خرابیاں پیدا کرے، یا پھر ویرانی میں مطلب اس کو خدا نخواستہ ویران کرنے میں اس کی مددگار ہو، یہی وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے مشرق، المغرب اور مغرب، بس جہاں کہیں تولو، بس جدھر بھی یا پھر جس بھی طرف تولو تم پھر جاؤ، فتما تو تم پاؤ گے وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یعنی تم جس بھی طرف پھر جاؤ نا تم اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھو گے، کیونکہ دنیا ہی اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے بنائی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔